اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم پڑھیں گے قائد-اعظم محمد علی جناح کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں کردار۔ قائد-اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ سیاست میں آپ کی دلچسپی اس وقت شروع ہوئی جب آپ انگلستان میں تھے۔ آپ پہلے کانگریس میں شامل ہوئے۔ اس وقت وہ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے۔ آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا تھا۔ 1909 میں ہندوستان میں منٹو مارلے اصلاحات کا نفاذ ہوا۔ وائسرائے ہند کی کونسل کے ارکان کی تعداد 16 سے بڑھ کر 28 کر دی گئی۔ بمبئی کے مسلمانوں نے اس کے لیے قائد-اعظم کو اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ 1913 میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور مسلم لیگ نے ان کے کہنے پر اپنے دستور میں ترمیم کرتے ہوئے خود اختیاری کو اپنا مقصد حیات بنایا۔ آپ کی مدبرانہ سیاست نے برطانوی راج کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں۔ کانگریس کی مسلم دشمنی پالیسیوں کے باعث 1920 میں کانگریس چھوڑ دی۔ دسمبر 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس میثاقی لکھنؤ میں اپنے سالانہ جلسے کرنے پر رضامند ہو گئی۔ مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت قائد-اعظم محمد علی جناح نے کی۔ انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا، ہم کوئی انعام یا رعایت نہیں چاہتے اور نہ ہی ہم کسی امتیازی سیاسی سلوک کے آرزومند ہیں۔ اس مقام پر دونوں سیاسی جماعتوں نے ایک تاریخی معاہدہ کیا جسے میثاقی لکھنؤ کہتے ہیں۔ اسی مقام پر انہیں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کے لقب سے نوازا گیا۔ 1919 میں حکومت برطانیہ نے رولڈ ایکٹ منظور کیا، جس کے تحت حکومت کو وارنٹ اور مقدمہ چلائے بغیر گرفتاری کا اختیار دے دیا گیا۔ اس قانون کے تحت ملزم کو صفائی کا موقع دیے بغیر خفیہ مقدمہ چلایا جاتا تھا۔ قائد-اعظم نے اس مسودہ کی مخالفت کی اور اسے غیر آئینی قرار دیا۔ احتجاجاً انہوں نے وائسرائے ہند کونسل سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اس موقع پر انہوں نے فرمایا، میں محسوس کرتا ہوں کہ جو حکومت زمانہ امن میں ایسے قانون بناتی ہے وہ مہذب حکومت کلانے کا حق نہیں رکھتی۔ تاہم مجھے کسی امید ہے کہ وزیر امور خارجہ برطانیہ کو یہ مشورہ دیں گے کہ اس کالے قانون کو مسلط ختم کر دیں۔ 3 گول میز کانفرنسیں 1930-32 تک لندن میں ہوئیں۔ قائد-اعظم نے پہلی 2 کانفرنسوں میں شرکت کی۔ یہ کانفرنسیں بھی ناکام ہو گئیں۔ حکومت برطانیہ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 منظور کیا، مگر کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے اسے ناپسند کیا۔ تاہم اس کے صوبائی حصہ کو قائد-اعظم کی تحریک پر قبول کیا گیا۔ 1936 اور 37 کے عام انتخابات میں دونوں جماعتوں نے حصہ لیا۔ 1934 میں قائد-اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال اور دوسرے سرکردہ مسلم لیگی رہنماؤں کے کہنے پر انگلستان چلے گئے۔ ان کو مسلم لیگ کی صدارت سونپی گئی۔ آپ نے دن رات ایک کر کے مسلمانوں کو اس کے پرچم تلے جمع کیا۔ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں ہندوستان کے مسلمانوں نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ خطہ کی ضرورت ہے جس میں وہ اپنی کثرت کے بلبوتے پر اپنی زندگی کے اصولوں کے رہنما کے مطابق گزار سکیں۔ مسلم لیگ نے 1945-46 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کر کے انگریزوں اور ہندوؤں پر واضح کر دیا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہے۔ ان انتخابات میں آپ کی قیادت میں مسلم لیگ نے مرکز میں 100% اور صوبائی اسمبلی میں 90% کامیابی حاصل کی۔ آپ نے کابینہ مشن کی تجاویز کا جن کے تحت انگریز کانگریس کو حکومت دینا چاہتی تھی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہندوؤں کی ہر چال کو ناکام بنا دیا۔ اس مشن کو بالآخر تسلیم کرنا پڑا کہ مسلم لیگ کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان مارتے وجود میں آ گیا۔ 15 اگست 1947 کو قائد-اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نئی اسلامی خود مختار ریاست کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے قائد-اعظم کی صحت خراب ہو گئی، لیکن اس کے باوجود دن رات اپنے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ ان کو آرام کا موقع ہرگز نہ ملا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ جولائی 1948 میں بیماری نے شدت اختیار کی۔ آخرکار 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ریاست پاکستان ریاست کا استحکام اور ان کی تیاری 1947 سے 1956 تک۔ پاکستان کو آغاز میں آئین سازی کی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ قیام پاکستان کے وقت حکومتی امور کو چلانے کے لیے کوئی آئین موجود نہ تھا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں ہی بات کو ترمیم کے ساتھ اپنایا گیا، چونکہ یہ آئین نئی مملکت کے تقاضوں اور امنگوں کے مطابق نہ تھا، اس لیے اس کی جگہ قومی احساسات سے ہم آہنگ آئین بنایا گیا، جس کے تحت وفاقی نظام رائج کیا گیا۔ 10 اگست 1947 کو عبوری حکومت کے آئین کے تحت آئین اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا۔ یہ آئین اسمبلی کے علاوہ مرکزی پارلیمنٹ کا کردار بھی ادا کر رہی تھی۔ پاکستان کے ابتدائی مسائل۔ ریڈ کلف ایوارڈ۔ قیام پاکستان کے اعلان کے بعد دونوں ممالک کی سرحدوں کے تعین کے لیے وائسرائے نے 30 جون 1947 کو پنجاب اور بنگال میں حد بندی کمیشن مقرر کی۔ ایک انگریز قانون مسٹر ریڈ کلف کو دونوں کمیشنوں کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ اختلافات کی صورت میں اسے ثالثی فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا۔ اس کمیشن نے جو فیصلہ کیا اسے ریڈ کلف ایوارڈ کہتے ہیں۔
ریڈ کلف ایوارڈ میں سرحدوں کے بارے میں جو اعلان کیا گیا تھا وہ انصاف کے تقاضوں کا پورا نہیں کرتا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف نے کانگریسی نوازی اور ہندو دوستی کا پورا خیال رکھا۔ پاکستان سے ملے ہوئے مسلم اکثریت علاقے بھارت کے حوالے کر دیے گئے۔ گرداسپور کا مسلم علاقہ بھارت کو دیکھ کر کشمیر تک اس کی رسائی کو ممکن بنایا گیا۔ مہاجرین کی آبادکاری۔ آزادی ہند اور قیام پاکستان کے وقت کہیں بھی یہ بات طے نہ ہوئی تھی کہ پاکستان کے ہندو بھارت جائیں گے اور بھارت کے مسلمان پاکستان چلے جائیں گے۔ یہ بات تو یہ تھی کہ مسلم اکثریت کے علاقے پاکستان کو مل جائیں گے جن میں اقلیتیں اپنی پوری آزادی کے ساتھ سب پرچم کے سایہ تلے رہ سکیں گی۔ انتظامی مشکلات۔ قیام پاکستان کے وقت کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا۔ مرکزی دفاتر کے لیے گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کی عمارتیں خالی کرائی گئیں، مگر گنجائش کم تھی، اس لیے مختلف شہر کے مختلف حصوں میں عارضی دفاتر قائم کیے گئے، حتیٰ کہ وزیر بھی بنیادی دفتری سہولتوں سے محروم تھے۔ نظم و نسق کا یہ ڈھانچہ اس لیے تباہ تھا کہ ماہر اور تجربہ کار عملہ موجود نہ تھا۔ سول سروس کے کل 81 مسلمان افسر پاکستان کے حصے میں آئے، جن میں سے زیادہ تر کو اعلیٰ عہدوں پر کا کوئی تجربہ حاصل نہ تھا۔ مرکزی حکومت کا ریکارڈ اور سامان اس لیے کراچی نہ پہنچ سکا کہ ہندوؤں اور سکھوں نے فسادیوں نے ریل کی پٹڑیاں اکھاڑ دی تھیں جن پر چل کر ریل گاڑی نے پاکستان پہنچنا تھا۔ بھارتی فضائی کمپنی نے مسلمانوں کو جہاز کو کرائے پر دینے سے انکار کر دیا، جو سرکاری ملازمین کسی طرح پاکستان پہنچ چکے تھے، اس لیے ان کے لیے رہائش کا کوئی بندوبست نہ تھا، مگر ان لوگوں نے ہمت نہ ہاری، اپنی تمام تر انتظامی صلاحیتوں کو قوم کے لیے وقف کر دیا اور پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کر دیا گیا۔ معاشی مشکلات۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کو کئی معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آزادی کے وقت پاکستان کے زیادہ تر علاقے پسماندہ تھے، نقل و حمل اور مواصلات کی سہولتیں ناکافی تھیں۔ انگریزوں اور ہندوؤں نے جان بوجھ کر مسلم آبادی والے اس علاقے کو پسماندہ رکھا تھا۔ یہاں سے اپنی فوج کے لیے جوان تو بھرتی کر کے لے جاتے، مگر یہاں کارخانے اور ملنے لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اس بدنیتی کا اندازہ سے بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی 75% پٹسن مشرقی بنگال میں پیدا ہوتی تھی، مگر پٹسن کے سارے کارخانے مغربی بنگال میں تھے اور اس پر مکمل کنٹرول ہندوؤں کا تھا۔ تقسیم کے وقت متحدہ ہندوستان میں کپڑے کے 394 کارخانے تھے، مگر پاکستان کے حصے میں صرف 14 کارخانے آئے۔ بینکوں کی کل شاخیں 487 تھیں، مگر پاکستان کے حصے میں 69 شاخیں آئیں، ان کا بھی سارا سرمایہ ہندو اپنے ساتھ لے گئے۔ دراصل کانگریس کی سازش یہ تھی کہ جب پاکستان اقتصادی طور پر تباہ ہو جائے گا تو یہ ملک چل نہیں سکے گا۔ بھارتی حکمرانوں نے پاکستان میں اور بھارت میں اثاثوں کی مناسب تقسیم میں بنا انصاف سے کام لیا۔ فوجی اثاثوں کی تقسیم۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کی تقسیم میں بھی انصاف سے کام نہ لیا گیا۔ حکومت برطانیہ نے یہ طے کیا کہ 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت بھارت اور پاکستان میں تمام فوجی اثاثے 64 اور 36% کی تناسب سے تقسیم کر دیے جائیں گے۔ متحدہ بھارت میں 16 اسلحہ بنانے کی فیکٹریاں کام کاری تھیں، ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جسے پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں بنایا گیا۔ بھارتی حکومت اسلحہ بنانے کی فیکٹری تو کیا اس کی مشینری کا ایک پرزہ بھی دینے کے لیے پاکستان کو رضامند نہ تھی۔ زرعی مشکلات۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے جہاں نہری آبپاشی کے بغیر زراعت ممکن نہیں ہے۔ تقسیم ہند کے وقت دریاؤں اور نہروں پر ہیڈ ورکرز بھی بھارت کو دے دیے گئے، جس کے نتیجے میں ہماری نہروں کا کنٹرول بھارت کے پاس چلا گیا۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارت نے فیروز پور ہیڈ ورکرز سے پاکستان کو پانی کی فراہمی اپریل 1948 میں روک دی۔ اس چال کا مقصد پاکستان کے زرعی علاقوں کو بنجر کرنا اور پاکستان کو معاشی طور پر غیر مستحکم کرنا تھا۔ چنانچہ سندھ طاس معاہدہ 1960 کے تحت دونوں ممالک کے درمیان پانی کی تقسیم کا مسئلہ حل ہوا۔ 3 درجہ ستلج راوی بیاس بھارت کو اور 3 درجہ سندھ جیلم اور چناب پاکستان کو مل گیا۔ سیاسی مشکلات۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کو کئی سیاسی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آزادی کے وقت کئی آزاد شاہی ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، ان میں مناودر اور دیر سوات اور جوناگڑھ ریاستیں شامل تھیں۔ بھارت کو ریاستوں کا الحاق پسند نہ آیا اور اس نے جوناگڑھ پر 9 نومبر 1947 کو قبضہ کر لیا۔ اس طرح ریاست کشمیر پر بھی بھارت نے 1947 کے آخر میں قبضہ کر لیا۔ بھارت نے پاکستان کے استحکام کے خلاف مسلسل کام کیا۔ کشمیری عوام پاکستان سے الحاق کرنا چاہتے تھے، اسی گو مگو کی کیفیت میں ریاست نے تحریک آزادی نے زور پکڑا اور کشمیر کا علاقہ پاکستان میں اور آزاد کشمیر کا علاقہ پاکستان میں شامل ہو گیا۔